أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. میرا عزیزو پیارو بزرگو اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 9 آیتیں جن کی تلاوت ابھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی، یہ سورہ کہف کا 12واں رکوع ہے جو 9 آیاتوں پر مشتمل ہے، اور یہ آخری رکوع ہے. ان آیات پر، اس رکوع پر جو ہے سورہ کہف کی تفسیر یہ مکمل ہو رہی ہے. سورت کے تعارف میں ہی، شروع ہی میں یہ بات بتلائی تھی کہ یہ سورہ کہف یہ مکی صورت ہے. اس میں ٹوٹل 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوعات پر مشتمل یہ صورت ہے. اس سے پہلے 11 رکوع 101 آیتیں ہیں، اس کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا تھا. آج انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس آخری رکوع کی جو کہ 9 آیتوں پر مشتمل ہے اس کی تفسیر، خلاصہ، نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے ہی بندوں کو اپنا رکھوالا بنا لیں گے؟ یقین رکھو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے. یعنی جو ہے یہ کیا بات ہوئی کہ جو خود کریشن ہے، کریٹر نہیں ہے، کریٹر کو چھوڑ کر کریشن کی وہ عبادت کرنے لگے، جبکہ یہ بھی میری مخلوق ہی ہے اور جو ہے یہ بھی فنا ہو جانے والی ہے، یہ بھی ختم ہو جانے والی ہے. یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو یہ عبادت کرتے ہیں ان کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں ہے کہ اپنے اوپر بیٹھنے والی مکھی کو وہ جو ہے نا اڑا سکے، اس کو ہٹا سکے. وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تمہاری ضرورتوں اور حاجتوں کو کیا ہی پورا کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں، ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے ہم نے. اللہ فرماتے ہیں نبی جی کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون لوگ ہیں جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ نے یہ بڑی اہم حقیقت واضح فرمائی ہے کہ کسی عمل کے مقبول ہونے کے لیے صرف خلوص نیت کافی نہیں ہے، بلکہ راستے کا سیدھا ہونا بھی یہ ضروری ہے. بہت سے کافر خلوص کے ساتھ ایک کام کو اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ کام انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یا اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی طرف سے اس کام کی کوئی سند نہیں ہوتی، اس لیے وہ ساری محنت اکارت ہو کر رہ جاتی ہے. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرماوے. اور یہ محنت تو ایسی ہوئی کہ محنت بھی کرتے رہے اور جو ہے اس کا نتیجہ بھی نہیں ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا.
یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری دوڑ دھوپ محنت سیدھے راستے سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ جیسی عظیم 7 آیتیں عطا فرمائی اور نماز کے ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ملا. اہدنا الصراط المستقیم، اس کی ایک آیت ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلائیے، اور پھر آگے اس کی تشریح بھی فرمائی کہ سیدھے راستے سے مراد کون سا راستہ ہے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا. یہ راستہ جو ہے سیدھا راستہ ہے، اور غلط راستے پر نہ چلائیے، یعنی یہود و نصارہ کے طریقے پر، ان کے راستوں پر آپ ہمیں نہ چلائیے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا جو ہے یہ غارت ہو گیا. چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے. وزن ہی کیا شمار کریں گے، بلکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی تو وزن ہی نہیں کیا جائے گا، تو جو ہے ان کا نامہ اعمال تو بالکل جو ہے اچھائیوں سے بالکل کوڑا رہے گا، اور گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور وہ گناہ والا پلڑا جو ہے ان کا جھک جائے گا، اور اعمال کا کوئی وزن ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اعمال خیر تو کوئی انہوں نے کیا ہی نہیں. اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کی آیتوں کا اور اس کے سامنے پیش ہونے کا انکار کیا، اس لیے ان کا سارا کیا دھرا غارت ہو گیا. چنانچہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن شمار نہیں کریں گے. اللہ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا، کہ دنیا میں تمہارے پاس تمہیں سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسول آئے تھے، لیکن تم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کا سرے سے انکار کیا. مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو ہمارے سامنے پیش ہونے کے بارے میں جب انہوں نے تفصیلات بتلائی، تم نے ان کا مذاق اڑایا اور انکار کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گل سر کر جب ہم مٹی بن جائیں اور ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں ہماری، پھر دوبارہ زندگی کیسے مل سکتی ہے. تم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو ہمارے سامنے پیش ہونے کو جو ہے جھٹلایا تھا. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو یوں کہتے تھے کہ یہ زندگی جو ہے ایسے ہی بن گئی ہے، جیسے ایتھیسٹ لوگ جو ہے اور ملحدین، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے، جن کا ماننا یہ ہے کہ دنیا ایسے ہی بن گئی ہے. یہ ہے جہنم کی شکل میں ان کی سزا، کیونکہ انہوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی اور میری آیتوں اور میرے پیغمبروں کا مذاق بنایا تھا. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے. جو نیک اعمال کر کے اور ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس کے احکامات کے مطابق، اس کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہوں گے، اللہ ان کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ان کی مہمانی کے لیے بے شک فردوس کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے. جب وہ نعمتیں اتنی زبردست ہوگی، وہ جگہ اتنی زبردست ہوگی، تو کہیں اور جانے کا من ہی نہیں ہوگا. سب سے بڑی بات یہ ہے، پتہ ہے دنیا میں اگر کسی انسان کو دولت مل جائے یا کوئی اچھائی مل جائے، کوئی نعمت مل جائے، تو اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کے پاس ہمیشہ رہے گی. لیکن آخرت کی نعمتیں ٹیمپرری نہیں ہوگی، وقتی نہیں ہوگی، آخرت کی نعمتیں دائمی ہوگی. اللہ اس لیے جگہ دیکھو نا کیا فرماتے ہیں کہ ان کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ وہاں سے کہیں اور جانا نہیں چاہیں گے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ اگر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے سمندر ختم ہو چکا ہوگا. چاہے اس سمندر کی کمی پوری کرنے کے لیے ہم ویسا ہی ایک اور سمندر کیوں نہ لے آئیں. اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کے کمالات، یہ اس کا تذکرہ ہے. یعنی
اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی حکمت اور اس کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ان کو قلم بند کیا جائے تو بڑے بڑے سمندروں کو روشنائی بن کر لکھا جائے تو سمندر خشک ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور کمالات کا بیان ختم نہیں ہوگا۔ ساری دنیا کے درخت اور اس کی لکڑیوں کو قلم بنا دیا جائے، پورے ساتوں کے ساتوں سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور اس جیسا اور لایا جائے، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی کمالات کا جو تذکرہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تو ذات ہی ہے، وہ جو ذہن میں نہ آئے، خیالات میں نہ سمائے، درخت کے پتے پتے کو، ریت کے ذرے ذرے کو، سمندر کے قطرے کو، بارش کے قطرے کو، سمندر کے تہ میں کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، آسمان و زمین کے درمیان کیا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہے پہاڑ اس نے بچھائے، دریا اس نے بنائے، زمین آسمان اسی کی مخلوقات، ساری چیزیں اسی کی زیر تئیں اور ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں۔ کوئی ہے جو اللہ کو گھیر سکے، لیکن اللہ سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم ہاں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تم چاہے کتنے اسمارٹ کیوں نہ ہو، تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہو، اور اللہ کو نہ تھکن ہے، نہ اونگ ہے، نہ نیند ہے، اور آسمان و زمین کا نظام کا چلانا یہ اس کو تھکاتا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات اور کمالات کا تذکرہ بھی ایسا ہے کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے نبی جی کہہ دو کہ میں تو تم ہی جیسا ایک انسان ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جا ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ بالکل صاف اور سیدھی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام سے کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہی ہوں، البتہ مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا خدا بس ایک خدا ہے، اور اس نے مجھے اپنا پیغمبر اور پیغام رساں اور جو ہے میسنجر بنایا ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں بھی بتلاؤں کہ خدا تو بس ایک ہی ہے، عبادت کے لائق وہی ذات ہے، مدد مانگنے کے لائق ذات وہی ہے، اور پرستش اور پوجا اسی کی ہونی چاہیے اور کسی کی نہیں۔ لہذا جس کسی کو اپنے مالک سے جہاں ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اور ہم سب نے بہرحال اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، چاہے مجرم بن کر ہو، چاہے مطیع اور فرما بردار بن کر ہو، تو کیوں نہ ہم مطیع اور فرما بردار بن کر جو ہے اس کے سامنے پیش ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ ہمیں جو ہے اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانے سے حفاظت فرمائے، شرک سے دوائی شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جانے انجانے میں اگر ہم نے کوئی نامناسب بات جو اللہ کی ذات و صفات میں جو ہے کوئی گستاخی ایسی واقع ہو رہی ہو، جانے انجانے میں ہم سے اگر کوئی ہو گیا ہو، اس سے پہلے اللہ ان تمام کو معاف فرمائے اور آئندہ زندگی موحد بن کر توحید کے ساتھ اور جو ہے اللہ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے نا ہماری یہ سورہ کہف جو 18 نمبر کی سورت ہے مکمل ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل احسان، اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر دے اور ہم تمام کو قرآن اور حدیث کا عاشق بنا دے، اور قرآن اور حدیث کے علوم کو ہم پر ہماری نسلوں پر کھول دے، اور ارتداد سے، الحاد سے، منکرین ختم نبوت والے فتنوں سے اور ہلاکت انگیز فتنوں سے اللہ ہماری قیامت تک کی جنریشن کی حفاظت فرماوے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو صحیح انداز میں صحیح ڈھنگ سے پڑھ کر اس پر عمل کر کے اس کی خود بھی اور جو ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرماوے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔